اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ پہلی آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کی ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور پھر جب آپ نے آ کے بتایا کہ میرے اوپر ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ جو ہے میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ ایک فرشتہ جو ہے وہ بالکل نیا کانسیپٹ ہے کہ یہ کون ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ چونکہ یہ آپ غار میں ہوتے ہیں، وہاں تنہائی میں ہوتے ہیں، تو لگتا ہے کوئی آسیب یا کوئی جن کا سایہ وایا ہو گیا ہے، تو یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اور جس کو جن یا سایہ ہو جائے اس کو نارملی جو اپنے ہوش کے علاوہ باتیں کرنے لگے اس کو کیا کہا جاتا کہتے ہیں؟ مجنون کہتے ہیں۔ مجنون لفظ کس سے ہے؟ مجنون لفظ ہے جن سے مشتق ہے، جن کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا، چھا جانا۔ جنت کو بھی جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سبزوں سے، پتوں سے، درختوں سے ڈھکی ہوئی ہوگی۔ تو کہتے تھے یہ مجنون ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الذی، یا حرف ندا ہوتا ہے، اگر بات زیادہ ضروری امپورٹنٹ ہو تو پھر اس کو ایھا کس نام سے پکارتے ہیں، یا اگلا لفظ اللہ زی سے الف لام سے شروع ہو رہا ہو تو تب ایھا کہہ کے جو ہے وہ پکارا کرتے ہیں، یا اور اگر بات اور زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس والی ہو تو پھر یا بھی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ یا ایھا مذکر کے لیے، ایتھا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللذی اس میں موصولہ واحد کے لیے اللذی، اللذان اور اللذین، تثنیہ کے لیے اللذان اور جمع کے لیے اللذین۔ وَقُلْ قالو، کہتے ہیں یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزلہ کس سے ہے؟ تنزیل سے اتارا گیا۔ فرق ایک سمجھ لیجئے یہاں پہ، جہاں پہ لفظ نازل آئے اس کا معنی ہوتا ہے بتدریج اتارنا، آہستہ آہستہ کر کے اتارنا۔ جہاں پہ ہوتا ہے انزلہ، وہاں پہ جو ہے وہ اکٹھا، جیسے انزلہ من السماء، آسمان سے پانی جب برسایا جاتا ہے۔ قرآن جو ہے بتدریج 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ اے وہ شخص جس پہ نازل کیا گیا، علیہ جس پر، الذکر، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن، نصیحت، یاد دہانی، اس کے اوپر ہم بعد میں بھی بات کرتے ہیں۔ انکا، بے شک، کا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، لمجنون، لام لازم کا لگا ہوا ہے، مجنون یقیناً وہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پہ کتاب اتاری گئی، جس پہ ذکر اتارا گیا، بے شک یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ لو، کیوں؟ ماں نافیہ استعمال ہوا یہاں پہ، کیوں نہیں؟ تاتینا، لفظ کیا ہوتا ہے؟ عطا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا۔ اگر اس کا صلہ آگے با آ جائے تو پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ لانا۔ کیوں نہیں تو لاتا ہمارے پاس، نا متکلم کے لیے، تا جو ہے وہ مضارع کی، لولا ما تاتینا، کیوں نہیں تو لاتا ہمارے پاس، بالملائکۃ، فرشتہ، ان کنتا، اگر ہے تو، تا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، تا کی ضمائر میں ترجمہ ہمیشہ ماضی میں کرتے ہیں، اگر ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے، ہمارے اوپر کیوں نہیں؟ تو کہتا ہے تیرے اوپر فرشتہ آتا ہے تو یہ فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ لا نظر آؤ فرشتہ، اگر تو سچا ہے تو ہمارے اوپر بھی لے کے آ۔ ماں نہیں، ننزلو، نون متکلم کے لیے مضارع کی علامت استعمال ہوا، ہم کے لیے، ما ننزلو، نہیں ہم اتارتے، نازل کرتے، الملائکۃ، فرشتہ، الا، مگر، بالحق کے ساتھ، حق کے، سچائی کے ساتھ، وما کانوا، اور ما نافیہ، اور وہ نہیں ہوں گے، والف جمع کے لیے، اذن، اس وقت، منذرین انذارن سے، جس کا معنی تھا مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ ہم کسی فرشتے کو بغیر حق کے نہیں بھیجتے، اور اس وقت وہ مہلت دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے جب ہم بھیجیں گے۔ جب فرشتہ آئے گا پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ انا، بے شک ہم، نزلنا، اتارا ہم نے، جہاں پہ ایک ہی صیغہ جو ہے وہ کلمے میں بار بار استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ زور دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ بے شک اتارا، یہاں پہ بھی نزل، ہم نے ہی اتارا،
الذکر یہ ذکر، وَإِنَّا اور بے شک ہم ہی، لہو لیے اس کے، لحافظون یقیناً ہی، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس کے اوپر یہ قرآن، یہ نصیحت، یہ ذکر نازل ہوا ہے، بے شک آپ مجنوں ہیں، کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر فرشتہ اتار لے آتے اگر تم سچے ہو؟ اگر آپ سچے ہو تو وہ فرشتہ جو کہتے ہو کہ میرے اوپر آتا ہے، وہ ہمارے اوپر کیوں نہیں، ہمیں کیوں نہیں دکھا دیتے؟ سچے ہو تو وہ فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ ما ننزل الملائکہ، یہ اس بات کا جواب ہے اس کے، ما ننزل الملائکہ، نہیں ہم نازل کرتے فرشتوں کو الا بالحق، حق مگر حق کے ساتھ، ما کانوا اذا منذرین، اور نہیں ہوں گے اس وقت مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ جو کہی گئی کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں پہ غور و فکر کرتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے، اس پہ غور و فکر کرتے، تو پھر فرشتہ آیا، وحی نازل ہونی شروع ہوئی، نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مبعوث فرما دی گئی، اور جب آپ نے آ کے بتایا لوگوں کو تو لوگوں کے لیے نئی چیز تھی کہ یہ فرشتہ کیا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح فرشتہ اترتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میرے اوپر کچھ نازل کیا ہے، وہ آ کے مجھے وحی جو ہے وہ نازل کیا ہے، کوئی پیغام جو ہے، جو پیغام یہ دے رہے ہیں وہ پیغام جو ہے وہ فرشتہ اگر ان پہ لا سکتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ چونکہ علیحدگی میں رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، تو ان کے اوپر سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن ہو گیا ہے، کوئی آسیب چمٹ گیا ہے، تو یہ مجنوں ہو گئے ہیں۔ تو جو بات آپ کی روٹین سے ہٹ کے جب کی جائے، ان کو جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب ان کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا گیا تو ان کے لیے وہ چیز جو ہے وہ نہیں تھی، انہوں نے جو ہے وہ اس کو اپنے لیے بنا لیا کہ یہ مجنوں ہیں۔ ان کی اس بات کا جواب بعد میں جو ہے سورہ قلم میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کے فضل سے آپ اللہ کی اپنے پروردگار کی نعمت سے، فضل سے، بمجنون آپ مجنون نہیں ہیں۔ اس بات کا کلیئرٹی کے ساتھ جواب سورہ القلم میں یا سورہ نون، آپ اس کو کہ دونوں نام ہیں اس کے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور نہیں ہے تو اپنے رب کے فضل سے مجنون۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، برگزیدہ کر لیا ہے، تو جب وہ یہ کہتے اور ساتھ ان کی ایک شرائط ہوتی، لو ما تعطینا بالملائکہ، کیوں نہیں لاتا ہمارے اوپر فرشتہ اگر تو سچا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کے اوپر فرشتہ ہوتا ہے تو فرشتہ ہمارے اوپر کیوں نہیں آ سکتا؟ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن تجھے سکھایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کو نظر آتا ہے، تو اللہ میرے پاس آئے گا، مجھے سکھائے گا، مجھے بتائے گا، تو پھر میں مانوں گا، یا یہ ساری چیزیں نبی کے پاس آتا تھا، ہمیں اس کے بعد میں کیا بتا؟ تو ان چیزوں کی تردید جو ہے پھر فرما دی گئی، اور جس طرح وہ یہاں اس وقت کہا کرتے تھے، ان کی اس بات کا جواب دیا گیا، ہم فرشتے کو نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ۔ حق کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا کہ ہر امت کی ایک مدت ہے، ایک مہلت ملی ہوئی ہے، اس مدت سے نہ وہ ایک لمحہ تاخیر کر سکتے ہیں، نہ پہلے لا سکتے ہیں، اور جب ہمارے افعال جو ہے وہ اتنے بدتر ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دینے کے لیے فرشتے کو نازل کرتا ہے، اور جب وہ فرشتہ آتا ہے پھر اللہ کا حکم نافذ کرنے کے لیے آتا ہے، پھر وہ ایک منٹ کی، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا، وہ آئے گا یا اللہ کے حکم سے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے، وہ آئے گا جان نکالنے کے لیے۔ تو اللہ کے جس وقت وہ آئے گا، یہ تمہارے کہنے پہ نہیں آئے گا، وہ جب آئے گا پھر اس کے بعد پھر مہلت نہیں ہوگی، تم مہلت دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوگے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے اس لفظ ذکر کو ہم پکڑ لیں، یہ ذکر کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی، نصیحت۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں نصیحت، یاد دہانی کس بات کی؟ دیکھیے انسان کی جبلت میں بائی ڈیفالٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے بارے میں آگہی ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن پہ دنیاوی علائش سے زنگ لگ جاتا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں کس لیے بھیجا گیا ہوں۔ ہمیں ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا، پیغام کیا دیا گیا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
جو یاد دہانی ہے وہ تمہارے زنگ اتارنے کے لیے وہ یہ ہے کہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے اچھی ذکر، اچھی نصیحت، اچھی یاد دہانی یہ ہے۔ یہ یاد دہانی کیوں کروائی جاتی ہے؟ ہم اگر اپنے کلاس فیلوز، کسی کالج میٹ یا کسی سکول میٹ کے بارے میں جس کے ساتھ ہم نے بہت اچھا وقت گزارا، بہت شامیں ہماری اس کے ساتھ گزریں، اب آج کی دور میں آ کے ہم ان کے بارے میں بھول بھی گئے کیونکہ ایسا کوئی شخص بھی تھا، اگر ہم اس شخص کی کوئی چیز، کوئی قلم، کوئی کتاب، کوئی رومال، اس کا اگر ہمیں اپنے پرانے اٹیچی میں سے مل جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ساری کی ساری یادیں جو ہیں وہ ہماری تازہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ فلاں میرا دوست تھا، فلاں رہتا تھا، ہم ایسے باتیں کیا کرتے تھے، ایسے سکول جاتے تھے، ایسے ہم فلاں کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ یاد دہانی اسی لیے کہ انسان کی جبلت میں جس وقت سب سے پہلے عہد الستو کے وہ لیا گیا، اس کے بعد ڈال دیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، سب نے کہا کہ ہاں کالو بلا نام، ہاں کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب اس رب کو جو مٹ گیا، جب دنیا کی علائشوں میں ہم کھو گئے، تو پھر کہا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے زیادہ اچھی یاد دہانی، اچھا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور قرآن بھی نصیحت ہے، قرآن بھی ایک یاد دہانی کے لیے آیا ہے، یہ یہی یاد دہانی کرانے کے لیے ہمیں آیا ہے، نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے پیدا کرنے والا کون ہے، اور پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی مقصد کو دیکھیے، اسی چیز کو جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ بھی، اب یہ تو ہو گیا ذکر۔ اب یہ ذکر کب اترتا رہا؟ یہی ذکر اترا، اب یہاں پہ یہ جو ٹکڑا ہے نا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹکڑا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ محمد جس وقت کہا گیا، یہ کب ٹکڑا اترا؟ یہ ٹکڑا اترا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ اس سے پہلے بھی ذکر اترتا رہا۔ اگر آپ دیکھیں، یہ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے اتارا توریت کو جس میں ہدایت ہے اور نور ہے۔ یہاں پہ کیوں نہیں لکھا گیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ؟ اس لیے کہ اس وقت تک دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے اس وقت اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا؟ اس وقت تک وہ ہدایت کا وہ سفر جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب صرف یہ فرمایا گیا ہاں ہم نے اتارا، سورہ المائدہ میں دیکھ لیجئے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اب بے شک ہم نے اتاری توریت جس میں نور بھی ہے اور جس میں ہدایت بھی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں دیکھ لیجئے، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ہم نے اتاری توریت اور انجیل دونوں اتاری، اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی، یہ بھی ذکر ہیں، یہ بھی نصیحت ہے، یہ بھی یاد دہانی ہے۔ یہ اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے ایک ریمائنڈر تھا کہ ہاں تم بھول گئے ہو، یہ سفر ہے، یہ اس کو مان لو۔ لیکن وہاں پہ یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ہم نے اس کی ہدایت کو اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حمایت، کیونکہ وہ سفر جو شروع ہوا تھا وہ سفر ختم ہوا اس آیت مبارکہ کے اوپر۔ آیت مبارکہ کیا کہتی ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اب جس کا دین مکمل ہو گیا اس نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھا لیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت میں نے تمہارے اوپر تمام کر دی۔ وہی ذکر جو پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا تھا، وہ آ کے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، ان کے جو ہے وہ نبوت سے جو ہے وہ آ کے تمہارے اوپر پورا ہوا، اور میری نعمت، وہ جو نعمت تھی جو تمہیں تمہارا سیدھا راستہ دکھانا تھا، وہ راستہ آج مکمل ہو گیا اور میری نعمت تمہارے اوپر تمام ہو گئی۔ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین کون سا پسند کر لیا؟ اسلام پسند کر لیا۔ اب یہ فائنل ورڈکٹ، فائنل پیتھ کون ہمیں دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں پھر جو ہے وہ فرمایا گیا، بے شک یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ نبی خود جو ہے وہ بنا لایا ہے، یہ افترا کر لایا ہے، تو ان کو بتا دیجئے کہ یہ نہیں، یہ ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ تمہارے کہنے سے نہ تو اس میں کوئی تحریف ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی ڈیلیشن ہو سکتی ہے، نہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، نہ ایڈیشن ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ہم نے اتارا ہے اور اس کا ذمہ بھی ہمارے اوپر ہے، ہم اس کا ذمہ داری لے رہے ہیں۔ یہی بات پہلے نہیں کہی گئی تھی، لیکن آج کے دن پہ چونکہ یہ ختم ہوگی مائدہ کی سورہ مائدہ میں جو یہ آیت کریمہ، جس وقت یہ آیت کریمہ اتری، اس کے بعد غالباً آپ 80 یا 82 دن آپ اس دنیا میں رہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، آج کے دن پورا ہو گیا۔ وہ ہدایت کا سفر، وہ جو صراط مستقیم کا راستہ دکھانے کا کام تھا، وہ آج پورا ہوا ہے۔ یہی بات یہاں پہ بھی کہی گئی تھی، لیکن یہاں پہ حفاظت نہیں لی گئی تھی۔
یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا تھا، اس لیے اس میں جو ہے وہ لوگوں نے بعد میں اس کے معنوی تحریفات کی، اپنی طرف سے چیزیں گھڑ لیں، اس میں شامل کر لیں، حرام کو حلال بنا لیا، حلال کو حرام بنا لیا۔ لیکن جب یہاں پہ بات آئی تو پھر یہاں پہ جو ہے وہ آ کے بات مکمل ہو گئی۔ اور دیکھیے ایک اور بات بڑی مزے کی یہاں پہ نظر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، کہا کیا، انا نحن انزلنا الذکر، ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے۔ جب ہم نے ہی کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ یہی وہ چیلنج تھا کہ جو کہتے تھے کہ یہ مجنون جیسی باتیں کرتا ہے، کوئی جن آگے سکھا جاتا ہے، یہ اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے۔ تو کیا چیلنج کیا گیا تھا کہ اس جیسی چلو، پہلے کہا گیا 10 صورتیں بنا لاؤ، پھر کہا گیا ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ، ایک ہی صورت، چند آیتیں ہی، سورہ کوثر جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن اس کا قرآن کا معجزہ کہ اس جیسا ایک لفظ جو ہے وہ نہیں بنا سکے۔ جب کیوں حفاظت فرمائی کس نے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور پھر جب اذیتوں کے پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر توڑے جانے لگے تو پھر آپ کو بھی ایک بات بتا دی گئی، جس طرح قرآن کا حفاظت کا ذمہ آپ کا لیا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، پھر اللہ نے سورہ مائدہ میں یہ بھی فرما دیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ ہی آپ کو لوگوں سے بچائے گا، آپ ان سے مت ڈریے، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب یہ اتھینٹیکیشن دے دی گئی، یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ ہی جو ہے وہ، تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو قتل شہید کرنے کی سازشیں کی، آپ کے لیے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، خاک ڈالی، کیا کچھ نہیں کیا گیا، شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ تو ایک بات، جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ویسے نبی کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں آپ دیکھ لیجئے، واللہ، اور اللہ ہی یعصمک، وہ بچائے گا آپ کو، من الناس، لوگوں سے، ان سے مت ڈریے، جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ آپ کرتے رہیے، یہ لوگ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ انہوں نے کوششیں کی لیکن اللہ کے رسول کا جو ہے وہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں۔ تو جیسے وعدہ اللہ نے قرآن کے لیے حفاظت کا فرمایا، ویسے وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی حفاظت کا بھی فرمایا۔ نہ آج تک لوگ اس قرآن میں جو ہے وہ کوئی زیر زبر، کوما، فل سٹاپ بدل سکے، اور نہ جو ہے وہ کسی کے کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ حرف آ سکا۔ جس طرح قرآن آج زندہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی زندہ ہے، آپ کی حدیث بھی زندہ ہے، اسی طرح حدیث بھی محفوظ ہے جس طرح جو ہے وہ اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں چیزیں جو ہے وہ سامنے بتا دی گئی ہیں۔ فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ جب آئے گا پھر مہلت نہیں ہوگی، جو کرنا ہے آج کے دن کر لو جب تک مہلت ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ فرشتہ اس پہ اوپر آتا ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ جب آئے گا پھر نہیں ہے۔ اس ذکر کے بارے میں جو تمہارے خیالات ہیں کہ یہ بنا لایا خود، گھڑ لایا کسی سے، نہیں، یہ ہم نے نازل کیا ہے، اور یہ تمہارے کہنے سے اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، تمہارے کہنے سے جو ہے وہ، تمہارے باتیں کرنے سے یہ قرآن ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ ذکر، یہ یاد دہانی، پہلے تو یہ بٹھا لیجئے کہ ہمارے اندر بائی ڈیفالٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور اس کی صفات، ہمیں کوئی یکدم کوئی شوق پہنچتا ہے، ہمارے منہ سے اللہ کیوں نکلتا ہے، ہمارے منہ سے کچھ اور کیوں نہیں اس وقت نکلتا، چاہے جس وقت بھی جو ہے وہ ہم کسی بھی مصیبت میں ہوں، اس لیے کہ بائی ڈیفالٹ ہم میں ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ تو ہمارے جو اوپر زنگ لگ جاتا ہے دنیا کی آلائشوں سے، اس زنگ کو مٹانے کے لیے یہ قرآن پاک ہمارے پاس یہ ذکر آیا ہے۔ اسی سے جو ہے وہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بار 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 ہمیں کہا گیا کہ سب سے اچھی یاد دہانی، سب سے اچھی نصیحت، سب سے اچھا ذکر یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ یاد دہانیاں ہیں جو قرآن ہمیں بار بار کروا رہا ہے، اس میں کوئی امینڈمنٹ ڈیلیشن ہو نہیں سکتی۔ ہم اس سے ہدایت پکڑ لیں گے تو راستہ ہمارا سیدھا ہو جائے گا، اگر ہم اس سے ہدایت نہیں پکڑیں گے تو وہ قومیں جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، ہمارا نام بھی انہی کی فہرست میں ہوگا، اور کل کو ہماری مثالیں لوگ جو ہے وہ دیا کریں گے، یہ تھے وہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک حاصل کیا، اور اس کے بعد اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے جو ہے وہ کہاں چلے گئے۔ یہ لکھا جائے گا تاریخ میں، اور یہ پھر یاد دہانیاں۔ تو اعمال ہم یہی کہتے ہیں، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں نے یہ کیا، آرمی نے ٹھیک، گورنمنٹ نے ٹھیک، جوڈیشری نے ٹھیک، اسٹیبلشمنٹ ٹھیک۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں تب ٹھیک ہوں گی جب میں ٹھیک ہوں گا۔ اگر میں ٹھیک نہیں ہوں گا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ انگلی پن پوائنٹ، کوئی فنگرنگ کرنے کا، پوائنٹ فنگر کرنے کا، فنگر اٹھانے کا۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے جب تک میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا، اپنے بچے کو کہہ سکوں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں اپنے کسی دوسرے کو کہوں کہ نماز نہیں پڑھنی۔
اگر میں خود سچ نہیں بولوں گا تو کسی دوسرے کو میں نہیں کہہ سکوں گا. تو یہ اس کا حل کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ہم قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لیں، قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، پکڑنا شروع کر دیں، ہماری زندگیاں ویسے ہی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی چلی جائیں گی. جب میں ٹھیک ہوں گا تو میری اولاد مجھے دیکھتے ہوئے خود بخود جو ہے اس راستے پہ چلے گی کہ ہاں ابا نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنی ہے. وہ نہیں جھوٹ بولتا، اور اس کو جھوٹ ناپسند ہے. اس لیے ناپسند ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ اللہ نے جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے منع فرما دیا. مومن کی نشانی ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، وہ وعدہ نہیں توڑتا، وہ وعدہ خلاف، وہ خیانت نہیں کرتا. تو یہ جب تک کوالٹیز، یہ فیچرز مجھ میں نہیں آئیں گے، میں قرآن پڑھ کے عمل نہیں کروں گا، ہاؤ کین وی سے ٹو ادرس؟ تو اس کا طریقہ یہی ہے، ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ہم سب سے پوچھا جائے گا اس وقت جا کے کہ جوانی کہاں گزاری تھی، مال کہاں خرچ کیا تھا، علم تھا وہ کہاں پہ جو ہے تم نے دیا تھا. تو جو اللہ نے وہ کیا ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یقیناً تم سے سوال کیا جائے گا ہر نعمت کے بارے میں. تو جب ہم سے پوچھا جانا ہے ہر چیز کے بارے میں تو آج ہمیں اس کی کیئر کرنی ہے، آج ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے ہیں. آج ہمیں مہلت ہے، نہیں ہوگی جس وقت آ جائے گا وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، پھر اس وقت مہلت دیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر وہ جو گھڑی آ جائے گی، جیسے کل والی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا، پھر وہ گھڑی نہ ایک لمحہ آگے چلی جائے گی نہ پیچھے چلی جائے گی. اس وقت جس وقت ہوا نکلنی ہے پھر نکل جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذکر کو یاد رکھنے، اس لیے کہا گیا افضل الذکر. تو کوشش کیا کریں کہ ہم دن میں ایک دفعہ ایک تسبیح تو لا الہ الا اللہ کی کر لیا کریں. اللہ کے پیارے نبی نے کتنے کلمات اللہ نے ہمیں بتا دیا، کہہ دیا کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھاری ہیں. پڑھ لیا کرو یار، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور پھر کتنی پیاری دعا قرآن میں بتا دی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ بخش دے، تو ہی جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، تو ہی رحم کرنے والا. کتنی چیزیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک. وہ میں نے دعائیں بھی ایک دفعہ ربنا کی جو ہے وہ دی تھیں. یہ اذکار جو ہے وہ صبح شام، یقین کیجئے اذکار آپ پڑھتے رہیں گے، رات کو گہری نیند میں بھی اٹھیں گے تو آپ کا دل ذکر کرتا رہے گا. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو جو ہمارے ذہنوں پہ ہوگا، جو ہمارے زبان پہ ہوگا وہی ہوگا. اور پھر دعا کریں کہ یہی ذکر جس وقت ہم اس دنیا سے جانے کی باری آئے، جس وقت وہ مہلت ختم ہو رہی ہو، اس وقت ہماری زبانوں پہ یہی ذکر ہو. وہ کیا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے، وہ کہا گیا اس میں جنازے کی دعا میں کہ اللہ فاحیی الی الایمان، کہ جس وقت اٹھانا ہے ہمیں اسلام کی، ایمان کی حالت میں اٹھانا ہے. زندہ رکھنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اسلام کے اوپر رکھنا ہے. تو اگر ہم ذکر کریں گے نہیں، ہماری زبانوں پہ ترانے کسی اور کے ہوں گے، ہمارے کان کچھ اور سننے کے عادی ہوں گے، تو پھر اس وقت بھی وہی کیسٹ چل رہی ہوگی. کوشش کیجئے جتنا اپنی زبان کو اس ذکر سے تر کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.